این اے 101 پاکستان کی سیاست کے ان حلقوں میں سے ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ دو دھڑوں کی واضح سیاست موجود ہے۔ چیموں اور چٹھوں کا مقابلہ 1970 سے یہاں پہ چل رہا ہے اور ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں بھی گیا۔ حامد ناصر چٹھا کی طرف سے آج احمد چٹھا الیکشن میں اترے ہیں، ایک غلام سرور چیمہ کے صاحبزادے عدنان چیمہ غالباً آزاد لڑنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی سیکنڈ جنریشن ہوگی۔ آپس میں جو باہمی تعلق اور واسطے تھے وہ بھی ختم ہوئے ہیں۔ کسی زمانے میں ایک دوسرے کے ساتھی آج ایک دوسرے کے ساتھ ڈٹ کے مخالفت میں موجود ہیں۔ آئیے چلتے ہیں این اے 101 اور بات کرتے ہیں وہاں پہ اپنے ان دوستوں کو جو ان الیکشنوں میں آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اعجاز چیمہ صاحب سے۔ چیمہ صاحب آپ کیسے ہیں؟ جی میں اللہ کا شکر ہے جناب، ٹھیک ہوں۔ چیمہ صاحب یہ مجھے بتائیں کہ ساجد چٹھا صاحب بھی آپ کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں اور ساجد صاحب آپ بھی میرے ساتھ ہیں، تو کیا کوئی ہے اتحاد ہوتا ہوا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے درمیان جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے، کیا وہ حلقہ این اے 101 میں ہوتی نظر آ رہی ہے؟ این اے 101 جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا ہے کہ یہاں پہ دو ہی بڑی برادریاں بستی ہیں۔ اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی برادریزم پہ یقین نہیں رکھتی، لیکن یہ ایک نیچرل فینامنا ہے کہ 1970 سے لے کر 2008 تک یہاں 9 الیکشن ہوئے ہیں۔ ان 9 الیکشن میں 5 الیکشن میں حامد ناصر چٹھا ہارا ہے اور 4 الیکشن میں حامد ناصر چٹھا جیتا ہے۔ ان میں 1900 ٹھیک ہے، میرے اجاز یہ بات ٹھیک ہے۔ میرا سوال آپ سے بڑا براہ راست ہے، آپ سے اور ساجد چٹھا سے، کیا میں وہی عرض کرنے لگا ہوں جہاں تک اتحاد کا تعلق ہے، یہاں پہ مسلم لیگ کاف کا اس حلقے میں کوئی وجود نہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے اجاز، یہ ٹھیک ہے، ابھی ہمارے ساتھ رہیے گا، جائے گا نہیں۔ جی ساجد چٹھا صاحب، اعجاز چیمہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ کا کوئی وجود نہیں ہے کاف کا اس حلقہ 101 میں، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جی، کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور 2 سال کی کمپین میں نے لانچ کی ہے، اس کا وجود نہیں ہے یا وجود ہے؟ ساجد چٹھا کا وجود ہے تو کیوں لیگ کا وجود ہے؟ اگر وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ساجد چٹھا کا بھی کوئی وجود نہیں ہے تو وہ ان کی اپنی اس کی سوچ ہے۔ بہرحال عوام کی طرف سے جب آپ دیکھیں گے کہ ساجد چٹھا ایگزسٹ کر رہا ہے این اے 101 میں تو ساجد چٹھا از کیوں لیگ۔ تو پیپلز پارٹی کی جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے مسلم لیگ کاف سے یہاں پہ نہیں ہو رہی؟ صاحب نے بہت خوبصورت خود ہی دے دی ہے۔ میرا عرض تھی کہ یہاں پہ کاف لیگ کا کوئی وجود نہیں۔ اب جو چٹھا صاحب نے فرمایا ہے کہ ساجد چٹھا ہی کاف لیگ ہے، اس کو میں عرض کروں گا کہ یہ اس حلقے کے عوام بہت باشعور ہیں، بہت سوچ سمجھ کے عمل ہے۔ انہوں نے پچھلے کئی برسوں سے 50 برسوں سے بہت زیادہ زیادتیاں صحیح ہیں یہاں پہ جاگیردارانہ نظام۔ اعجاز چیمہ صاحب، جاگیردارانہ نظام پر کبھی پھر بات کر لیں گے، ابھی تو ہم حلقہ 101 میں بات کریں۔ میرے سے بڑی جو یہاں پہ ہولڈنگ ہے وہ ایک ہی آدمی کی ہے اور وہ بھی جاگیرداری میں شاید فال نہ کرتی ہو۔ ہمیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کاف لیگ سے کوئی اتحاد نہیں ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ جو فارمولا کاف لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا آپس میں بنا ہے، اس حلقے میں کاف لیگ محترم ہے، میرے بھائی ہیں ساجد چٹھا صاحب، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ وہ 60 سال انہوں نے سرکاری ملازمت میں گزارے ہیں۔ آئی ہیو اے گریٹ ریسپیکٹ فار دی جنٹل مین، لیکن میرا خیال میں کہ 60 سال گورنمنٹ کو دینے کے بعد آگے اگر ایک آدمی یہ سوچے کہ وہ ایک کامیاب سیاست دان بن جائے گا، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ چیمہ صاحب، تو اس سیٹ پہ کاف لیگ کے ساتھ اتحاد کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پہ مضبوطی۔ اعجاز چیمہ صاحب، ایسے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، مجھے ایک بات بتائیے، حلقہ 101 کے انتخاب کا نتیجہ 11 مئی کی شام کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی ناظرین، انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی بھاری لیڈ سے جیتے گی اور میں انشاءاللہ تعالی میرا پوری تفصیل کے ساتھ رابطہ ہے، میرا غریب عوام کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، شکریہ چودھری اعجاز احمد چیمہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے کنٹیسٹ کرنے کے بعد اعجاز احمد چیمہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ساجد چٹھا صاحب، اب میرا سوال آپ سے ہے
کہ کیا 11 مئی کی شام کو امید ہے کہ آپ اس مقابلے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ جی. کس وجہ سے؟ کیا وجہ ہے؟ میری 2 سال کی محنت ہے, میرا عوام کے ساتھ رابطہ ہے, میرے جو منصوبے ہیں, میری جو سوچ ہے وہ عوام کو پسند ہے, اور گراس روٹ لیول پہ میں کام کر رہا ہوں. شکریہ ساجد چٹھا صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی احمد چٹھا صاحب اور شاہنواز چیمہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی السلام علیکم. بالکل ہیں جی. اچھا, اور افتخار چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے لائن پر. جی اچھا, احمد چٹھا, مجھے آپ یہ بتاؤ کہ یو آر دا سیکنڈ جنریشن آف چٹھاز. آئی ایم ریفرنگ ود حامد بھائی کے حوالے سے. آپ سیکنڈ جنریشن میں سے ہو تو کیا فیل کر رہے ہو کہ اپنے والد کے مقام کو حاصل کر پاؤ گے لوگوں کی نظروں میں؟ جی انشاءاللہ تعالی کیوں نہیں مکمل کروں گا, ان کا مقام میں انشاءاللہ تعالی حاصل کروں گا, کیوں نہیں کروں گا. آپ کے بارے میں اولاد ہوں, انہوں نے ماشاءاللہ جتنی بھی پالیٹکس کی ہے پچھلے 43 ایئرز میں بہت ہی ایمانداری سے کی ہے, اور جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی کرپشن کا داغ ان کے اوپر نہیں ہے آج تک, تو انشاءاللہ تعالی ان کے قدموں پہ چلوں گا اور انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ ان کی لاج رکھوں, اینڈ انشاءاللہ تعالی ہی ول بی پراؤڈ آف می ون ڈے. اوکے, شاہنواز آپ کیا کہیں گے احمد چٹھا کے حوالے سے؟ یہ جو مقابلہ آپ کا اور احمد چٹھا کا ہو رہا ہے, اس مقابلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اصل میں مقابلہ میرا اور چٹھا صاحب کا ہوگا, ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, کیونکہ ہماری جماعت عوامی جماعت ہے, یہ اتنی سویپ کرے گی کہ لوگ حیران رہ جائیں گے, نمبر 1 پہ آئیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. تو آپ کیسے رستہ بنائیں گے؟ آپ تو خود ایک دھڑے میں تھے, جو انتخاب آپ نے لڑے, آپ نے اور حامد ناصر چٹھا نے اکٹھے لڑے, آج یہ دھڑا بالکل تبدیل, اور آپ کو اتنا یقین کہ آپ بالکل جیت جائیں گے. کیا وجہ؟ کیا رسول نگر پہ نظر ہے, وزیر آباد پہ نظر ہے, ساروکی پر نظر ہے, علی پور چٹھے پہ نظر ہے, احمد نگر پہ نظر ہے؟ کہاں آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے زیادہ بڑا ووٹ بینک جو آپ چھین لیں گے؟ میں جب 25 سال کا ہوا تھا تو میں سیاست میں الیکشن پہلا لڑا, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے خود کتنے الیکشن لڑے ہیں رسول نگر اور علی پور چٹھا سے. چٹھا صاحب بڑے بھی کبھی نہیں جیتے تھے, مرحوم چودھری صلاح الدین چٹھا صاحب بھی نہیں جیتے تھے. ان کے مطابق جو ان کا تھانہ آمدہ نگر ہے اس میں ان کی اکثریت ہوتی ہے ہمیشہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت, کیونکہ جس پارٹی میں ہوں, میرا لیڈر ایماندار, دیانتدار اور دنیا جانتی ہے اس کا ویژن, اور لوگ اس خواہش میں ہیں کہ تبدیلی ہو. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اتنی بڑی تعداد سے جیتیں گے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنا, کیونکہ ہمیشہ سچائی. شاہنواز چیمہ صاحب, ایک بات آپ محسوس نہیں کرتے کہ اس دفعہ بہت طاقتور چیمے اور چٹھے آپس میں لڑ رہے ہیں؟ یعنی ساجد چٹھا, احمد چٹھا, اور چیمے میں دیکھیں شاہنواز چیمہ, افتخار چیمہ. تو جو یہ گروپنگ میں اتنی ڈیپتھ آ رہی ہے, پہلے تو سیدھا سادہ الیکشنز ہم نے دیکھے, ایک طرف چٹھے ہیں ایک طرف چیمے ہیں, لیکن اس دفعہ چٹھے اور چیمے تقسیم ہوئے ہیں, تو اس تقسیم سے کیا کسی تھرڈ آدمی کو فائدہ نہیں ہو جائے گا؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میں جس پارٹی میں ہوں وہ بہت بڑی پارٹی ہے, اور 80,000 ووٹ وزیر آباد شہر کا ہے, وہ بلا امتیاز ہمیشہ مجھے دیتے ہیں. آپ پچھلا رزلٹ دیکھ لیں, وہ تو پاکستان پیپل پارٹی کی بات کر رہے ہیں سر, وہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں, اب آپ پاکستان پیپل پارٹی میں نہیں ہیں. آپ طریقہ انصاف میں ہوں, اور طریقہ انصاف کا ووٹ پیپل پارٹی سے کئی گنا زیادہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وزیر آباد میں ان پارٹیوں کو ایجنٹ بھی نہیں ملیں گے, پولنگ ایجنٹ نہیں ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں, آپ یہ سمجھیں وزیر آباد کے لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں, شاہنواز چیمہ صاحب, اور دوسری پارٹی بڑی ہے. شاہنواز چیمہ صاحب, 2008 میں بھی تو آپ نے الیکشن لڑا تھا نا؟ جی. تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ تو میری بیٹی لڑا تھا, میری بیٹی نے لڑا تھا. میں اسی کی انہی کی بات کر رہا ہوں. اور 2002 میں بھی 64,000 ووٹ لیے تھے 1 to 1 میں, تو لیکن وہ بیٹی تھی, یہاں لڑکیاں الیکشن نہیں لڑتی تھی وزیر آباد کی کانسٹیچوئنسی میں. اس دفعہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پارٹی نے مجھے ٹکٹ اس لیے دیا ہے
کہ آپ الیکشن لڑے. چٹھا صاحب اچھے لیڈر ہیں اور مقابلہ میرا حامد ناصر چٹھا صاحب سے ہی ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے جتنی پارٹی ہیں تیسرے اور چوتھے نمبر پہ آئیں گی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عدنان سرور چیمے سے بھی آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے؟ نہیں, میرا ان سے نہیں کوئی, میرے عزیز ہیں, میرے بھتیجے ہیں, میرا کوئی ان سے تنازع یا مقابلہ. شکریہ شاہ نواز چیمہ صاحب. اور تو آپ کو یہ توقع ہے کہ 11 مئی کی شام کو حلقہ NA 101 اور اس کے نیچے کی صوبائی اسمبلیاں آپ کی جماعت کے پاس ہوں گی, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں, بلکہ پورا پنجاب تاریخ لکھے گا. شکریہ شکریہ. جی احمد چٹھا صاحب, یہ تو اب شاہ نواز چیمہ صاحب کی آپ نے باتیں سنی, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کلین سویپ ہوگی کیونکہ ان کے پاس بہت ووٹ بینک ہے, وزیر آباد کے لوگ ان کو پیار کرتے ہیں. اب آپ کی طرف آئیں کہ آپ کے بھائی ڈسٹرکٹ چیئرمین رہے کے پورے اس علاقے میں, آپ کے والد 1970 سے لے کے گزشتہ انتخابات تک یہاں پہ الیکشن لڑتے آئے اور وزیر رہے, تو آپ کی کیا پوزیشن ہے, کیا پوزیشن, آپ کیسے اپنی پوزیشن کو ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی کی سچ دل آزاری تو نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس میں بات یہ ہے کہ اب تک جتنے بھی ہمارے اپوننٹس ہیں انہوں نے, جن سے آپ کی اس شو میں بھی بات ہوئی ہے, انہوں نے ہمیشہ چٹھا صاحب کا اور ہمارا نام کیوں لیا ہے کہ جی ہمارے ساتھ مقابلہ ہوگا. اس کا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہماری ایگزسٹنس کو تحصیل وزیر آباد میں تسلیم کرتے ہیں, سب ہمارے سے مقابلہ لگاتے ہیں, اور یہ جو ہماری ایگزسٹنس ہے وہ کس بیس کے اوپر ہے. سب سے پہلی چیز تو عوام کو یہ سمجھنی چاہیے کہ اتنے سالوں سے, جنریشن سے ہم نے عوام کی یہاں پر خدمت کی ہوئی ہے اور بے لوس خدمت کی ہوئی ہے, اسی لیے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے ساتھ مقابلہ لگاتے ہیں. اس میں سب سے پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ میں بھی یہاں پر NA 101 کے لیے کوئی نئی شکل نہیں ہوں. میں بھی بطور کارکن یہاں پر پچھلے 8 سال سے تقریباً اب یہاں پر کام کر رہا ہوں, اور عوام کے اندر میرے لیے جو جذبات ہیں اور جو عوام میرے لیے محسوس کرتی ہے, کیونکہ میرا ان کے ساتھ اس قسم کا رابطہ اور تعاون رہا ہے اور میں نے ان کی اس حد تک مدد کی ہے کہ وہ آپ حلقے میں جائیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے, احمد چٹھا ایک منٹ, عوام آپ کو خود جواب دے گی. احمد چٹھا ایک منٹ ٹھہریے گا, افتخار چیمہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی افتخار چیمہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی میں ہوں. خواتین حضرات, افتخار چیمہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر اس حلقے سے انتخاب لڑ رہے ہیں. احمد چٹھا پاکستان مسلم لیگ جیم کے ٹکٹ پر اس حلقے سے انتخاب لڑ رہے ہیں. افتخار چیمہ صاحب, آپ اس الیکشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ افتخار صاحب. میں دیکھتا ہوں کہ یہ کانسٹیچوئنسی جو ہے یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے. آپ دیکھیں کہ 1997 میں الیکشن جیتا, اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نون نواز گروپ جو ہے وہ جیتتا رہا. اس دفعہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے وزیر آباد شہر, علی پور شہر اور دیہاتی اور قصبات ہیں 10, وہ سارے کے سارے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور پھر یہ کہ ہم اپنی کارکردگی کی بنا پر ووٹ لوگوں سے مانگ رہے ہیں. ہم نے یہاں پہ تعلیم کو عام کرنے کے لیے بے شمار سکول اپ گریڈ کروائے, نئے کالج بنوائے, نئے سکول بنوائے ہیں اور ڈسپنسریاں بنوائی ہیں, سوئی گیس کی علی صحت میں ڈلوائی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنی کارکردگی کی بنا پر ووٹ مانگ رہے ہیں. یہ صاحب جو ابھی آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم نے بڑا کام کیا, ان سے پوچھے تو صحیح کہ کوئی ادارہ بھی بنوایا, کوئی ایسا کارنامہ بیان کرے ہیں. ٹھیک ہے. چیمہ صاحب, آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ بھی لڑ رہے ہیں, شاہ نواز چیمہ بھی لڑ رہا ہے, چیموں کے ووٹ تقسیم ہوں گے بری طریقے سے, کہ اس فیکٹر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ شاہ نواز چیمہ صاحب کا کلیم ہے کہ ان کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو پورے وزیر آباد اور پورے علاقے میں سویپ کر جائیں گے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ چیموں اور چٹھوں کی تقسیم نہیں, یہ پارٹیوں کو ووٹ ملیں گے, نظریات کو ووٹ ملیں گے, پروگرام کو ووٹ ملیں گے, منشور کو ووٹ ملیں گے, کارکردگی کو ووٹ ملیں گے. تو آپ کو شاہ نواز چیمہ صاحب کے اس دعوے میں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی کہ یہ قومی اسمبلی اور نیچے کی دونوں صوبائی اسمبلیاں وہ جیت جائیں گے؟ بالکل, آپ 11
11 مئی کو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا یہ سارا دعویٰ جو ہے بوگس ہے. چٹھوں کی اکثریت ہمارے ساتھ ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اچھا نہیں، میں چیموں کی بات کر رہا ہوں کہ چیموں کے درمیان جو تقسیم ہے اس کی بات کریں نا. نہیں قتل کوئی تقسیم نہیں. اچھا میں احمد چٹھا صاحب کے پاس واپس جاتا ہوں. احمد چٹھا صاحب، افتخار چیمہ صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں لوگ ووٹ دیں گے ہماری کارکردگی پر، اور انہوں نے اپنی کارکردگی کو گنوایا، اور انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کے پاس ایسی کوئی کارکردگی ہے؟ دیکھیں جی، اس کے اندر سب سے پہلی بات تو اگر ان کی کارکردگی کے اوپر ہی کرنی ہے، ویسے بزرگ ہیں، میرا دل نہیں کرتا کہ میں کوئی نیگیٹو بات کروں، لیکن اب کیونکہ وہ اس طرح کا بات کر رہے ہیں تو میں بھی کچھ بات کر دیتا ہوں. اب پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ایک جو یہاں پر وزیر آباد کے اندر آ رہا ہے، رادر وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، جو کہ 2008 کے الیکشن سے پہلے شروع ہوا تھا، ایک پوری ہماری ڈویژن کے لیے بہت ہی بڑا منصوبہ تھا. اب تک 5 سال میں اتنا بڑا منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا، جو کہ ہماری عوام کے لیے بہت ہی ضروری چیز تھی. انہوں نے بات کی کہ جی ہم نے گیس کی فراہمی کی ہے. گیس کی مین پائپ لائن 1 ارب روپے سے زیادہ کی لاگت سے وزیر آباد سے لے کے علی پور تک اس سے پہلے کی بچ گئی ہوئی تھی، الیکشن ہونے سے پہلے کی، جب میرے والد ایم این اے تھے تب سے بچ گئی ہوئی تھی. اس کے علاوہ علی پور، احمد نگر، ساروں کی رسول نگر کام بھی شروع گیا تھا، اور 30 سے زائد دیہاتوں کے اندر اپروولز بھی آگے ہوئے تھے کہ وہاں پر مزید گیس کی پائپ لائن بچھنی چاہیے. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے گیس کی فراہمی کی ہے. چند دیہاتوں کے علاوہ ہمارے کے علاقے میں 150 سے زائد دیہات ہیں. چند دیہاتوں کے علاوہ جس میں بہت سے میجر ٹاؤن بھی مسنگ ہیں، ابھی مکمل بھی نہیں. اور جہاں پر انہوں نے جو کام کرایا وہ بھی اس طرح کرایا ہے کہ ایک بائسنس کی بیس پہ کرایا ہے کہ اس حصے میں کرا دیتے ہیں، یہ لوگ ہمیں اچھا رسپانس نہیں دیتے، ادھر نہیں کراتے ہیں. تو یہ سب باتوں کا جواب جو یہ پرفارمنس کا کر رہے ہیں وہ اس چیز کا تو پہلے بتائیں نا کہ کون سی پرفارمنس. میں صرف دیہاتوں میں پھر رہا ہوں، وہاں تو کچھ نہیں نظر آ رہی، نہ کوئی روڈوں کی MNR نظر آ رہی ہے. احمد آپ میرے ساتھ رہے گا، گھوم کے دیکھ لیں، لوگوں سے پوچھ لیں. احمد چٹھا آپ میرے ساتھ رہے گا، افتخار چیمہ صاحب آپ بھی میرے ساتھ رہے گا. ہم بریک پہ جا رہے ہیں، اور بریک سے واپس آ کے اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دونوں حضرات میرے ساتھ رہے گا. خواتین حضرات میں جا رہا ہوں، بریک پہ جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا.